تم ہی ہو۔ بارش اس دن بھی ہو رہی تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں بارش سے زیادہ نمی تھی۔ ایان خاموشی سے کالج کے گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ سامنے سڑک کے اس پار سفید دوپٹے میں لپٹی ایک لڑکی، جس کا نام تھا ماہم۔ وہ روز اسے دیکھتا تھا اور روز اپنے دل کو سمجھاتا تھا، یہ صرف ایک عادت ہے، محبت نہیں۔ لیکن دل مانتا کب ہے؟ ماہم کی ہنسی میں ایک عجیب اداسی تھی، جیسے وہ ہنستی نہیں تھی، اپنے دکھ کو چھپاتی تھی۔ ایان کو یاد تھا جب پہلی بار اس نے ماہم کو روتے دیکھا تھا، لائبریری کے پیچھے والی سیڑھیوں پر، سر جھکائے آنسو دوپٹے میں چھپاتے ہوئے۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ اس کے منہ سے نکل جانے والا پہلا جملہ تھا۔ ماہم چونک گئی تھی۔ جی ہاں، بس ہوا میں کچھ چلا گیا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، اور ایان جانتا تھا۔ اس دن کے بعد خاموشی کے درمیان ایک رشتہ بن گیا تھا، نہ دوستی، نہ محبت، صرف ایک سمجھ۔ ایان اسے روز واٹر کولر کے پاس دیکھتا، وہ چپ چاپ پانی پیتی اور تیزی سے چلی جاتی۔ ایک دن اس نے ہمت کر لی۔ تم ہر روز اتنی جلدی کیوں چلی جاتی ہو؟ ماہم نے آنکھیں جھکا لیں۔ کیونکہ کچھ لوگوں کو رکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایان کو یہ جواب سیدھا دل میں لگا۔ اسی رات اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، اگر کسی کی خاموشی بھی بات کرے تو سمجھ لو وہ بہت کچھ سہ چکا ہے۔ دن گزرتے گئے۔ 2 مہینے میں خاموشی دوستی بن گئی، لیکن ایان نہیں جانتا تھا کہ ماہم کے مسکرانے کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ آہستہ آہستہ دل میں جگہ دے رہا ہے، وہ زیادہ دن اس کے سامنے نہیں رہے گی۔ ایان کو اس رات نیند نہیں آئی۔ ماہم کے الفاظ بار بار ذہن میں گونج رہے تھے، کچھ لوگوں کو رکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ سوچتا رہا، کون لوگ اور کیوں اجازت نہیں ہوتی؟ اگلے دن ماہم کالج نہیں آئی۔ ایان نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی کی غیر موجودگی کتنی بھاری ہو سکتی ہے۔ واٹر کولر خالی تھا، سیڑھیاں خاموش تھیں، اور لائبریری کے پیچھے والا کونا جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتی تھی، وہاں دھوپ بھی اداس لگ رہی تھی۔ تیسرے دن جب وہ آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ایان نے ہمت کی، ماہم، کیا میں تم سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ وہ چونکی، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ اگر وہ بات ہو جو میں سن سکوں۔ ایان نے دھیمی آواز میں کہا، تم روئی تھی نا، اس دن بھی اور آج بھی۔ ماہم نے قدم روک لیے، کافی دیر خاموش رہی، پھر بولی، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو دکھتے نہیں، مگر ہر سانس کے ساتھ چبھتے ہیں۔ ایان کو لگا جیسے کسی نے دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھ گئے۔ سامنے درخت کے پتے ہل رہے تھے، جیسے کوئی پرانا قصہ سنانا چاہتے ہوں۔ ماہم نے بولنا شروع کیا، میری ماں بیمار ہے، 6 سال سے بستر پر ہے، ابو ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ایان نے چونک کر دیکھا۔ میں پڑھتی ہوں، کیونکہ ماں کہتی ہے، بیٹی، علم وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں بھی جلتا ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میں شام کو ایک گھر میں کام کرتی ہوں، رات کو بچوں کو پڑھاتی ہوں، اور صبح کالج آتی ہوں۔ ایان کو اپنی سانس بھاری لگنے لگی، اور جس دن میں دیر سے نکلوں، وہ دن ماں کے لیے دوا کے بغیر ہوتا ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ اچانک ماہم نے سر اٹھایا۔ ایان، تمہیں لگتا ہے محبت سب کچھ بدل سکتی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک تھکی ہوئی امید تھی۔ ایان نے آہستہ کہا، اگر محبت سچی ہو تو انسان بدل جاتا ہے، اور جب انسان بدل جائے
تو حالات بھی بدلنے لگتے ہیں۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے محبت سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ میں نے جس سے بھی امید باندھی وہ مجھے چھوڑ گیا۔ ایان نے پہلی بار اس کا نام دل سے پکارا، ماہم، میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ چونک گئی، اور پہلی بار اس نے ایان کو ایسے دیکھا جیسے کسی محفوظ جگہ کو دیکھتے ہیں، مگر ایان نہیں جانتا تھا کہ یہ وعدہ اسے کس آزمائش میں ڈالنے والا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ماہم کی زندگی میں ایک ایسا سچ ہے جو اگر سامنے آ گیا تو اس کی محبت امتحان بن جائے گی۔ اسی رات ماہم نے اپنی ڈائری میں لکھا، اگر کوئی مجھے میرے دکھوں کے ساتھ چالے تو شاید میں جینا سیکھ جاؤں، لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ کالج کی چھت پر ہوا ہمیشہ تیز چلتی تھی۔ ایان وہاں کبھی نہیں جاتا تھا، مگر اس دن قدم خود بخود الفادیر موڑ گئے۔ ماہم وہاں کھڑی تھی، دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا، اور آنکھوں میں وہی پرانی اداسی۔ تم یہاں کیوں ہو؟ ایان نے پوچھا۔ ماہم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہاں شور کم ہوتا ہے اور دل کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ ایان نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ لڑکی خاموش نہیں، بس بہت کچھ سوچتی ہے۔ کافی دیر تک دونوں کچھ نہیں بولے۔ پھر ماہم نے آہستہ سے کہا، ایان، اگر میں کل نہ آؤں تو تم مجھے یاد کرو گے؟ ایان چونکا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ مسکرائی، مگر آنکھیں نم تھیں۔ بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ ایان نے ہمت کی۔ وہ لفظ جو کئی دنوں سے دل میں قید تھا آج زبان تک آیا، ماہم، میں تمہیں یاد ہی نہیں کرتا، میں تمہیں سوچتا ہوں۔ ماہم نے چونک کر دیکھا۔ میں تمہاری خاموشی میں اپنی آواز سن لیتا ہوں، اور تمہاری تھکن میں اپنی ذمہ داری۔ ہوا کچھ لمحوں کے لیے رک سی گئی۔ ماہم کے ہونٹ کانپے۔ ایان، میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکتی، میں خود خوش نہیں ہوں۔ ایان نے آہستہ کہا، خوشی بانٹی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر دھیرے سے بولی، میں کسی سے محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ میری زندگی پہلے ہی گروی رکھی گئی ہے۔ ایان کو یہ جملہ سمجھ نہیں آیا، مگر دل ڈوب گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ ماہم نے نظریں چرا لیں۔ کچھ کہانیاں وقت سے پہلے نہیں سنائی جاتی۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا، لیکن چھیویا نہیں، صرف فاصلہ کم کیا۔ جو بھی ہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے ڈر ہے، اگر میں نے سب کچھ بتا دیا تو تم بھی چلے جاؤ گے۔ ایان نے کہا، میں سچ سے نہیں ڈرتا، میں چھوڑنے سے ڈرتا ہوں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب ان کے بیچ لفظوں کی دیوار گری۔ ماہم نے پہلی بار دل سے مسکرایا۔ اگر میں نے کہا کہ مجھے تم سے خاموش محبت ہو گئی ہے تو ایان کی آنکھیں بھر آئیں۔ تو میں کہوں گا تم ہی ہو۔ وہ دونوں ہنس پڑے، مگر ہنسی کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا، ایک ایسا راز جو بہت جلد ان کی محبت کے سامنے دیوار بننے والا تھا۔ اسی شام ایان کو ایک فون آیا، ایک انجان نمبر سے۔ ماہم سے دور رہو۔ ایان کا دل زور سے دھڑکا۔ اب کون ہے؟ فون بند ہو گیا، اور اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ محبت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایان پوری رات سو نہ سکا۔ انجان نمبر کی آواز
बार बार कानों में गूंज रही थी। माहम से दूर रहो। वो सोचता रहा, आखिर कौन था वो, और क्यों? अगले दिन कॉलेज में माहम गैर मामूली तौर पर खामोश थी, आंखें झुकी हुई और चेहरा जर्द। अयान ने इसे कैंटीन के पीछे बुलाया। माहम, मुझे कल एक फोन आया था। वो चौंक गई। क्या किसी ने कहा कि मुझसे दूर रहो? माहम का रंग अलिफाड़ गया। हाँ, अयान ने आहिस्ता कहा। तुम जानती हो वो कौन था? माहम ने दोनों हाथों से बेग मजबूती से पकड़ लिया। अयान, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन यकीन करो, ये तुम्हारे लिए खतरा है। अयान ने तेज लहजे में कहा। खतरा तुम हो? वो लोग जो तुम्हें डराते हैं? माहम की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मां की दवाई महीने की तनख्वाह से ज्यादा है, और जिस आदमी ने हमें सहारा दिया, वो सहारा नहीं, कर्ज था। अयान को एक एक लफ्ज भारी लगा। कौन सा आदमी? माहम ने नजरें जमीन पर गाड़ दें। वो जिसने फोन किया था। खामोशी छा गई। वो चाहता क्या है? अयान ने पूछा। माहम ने कांपती आवाज में कहा, वो चाहता है कि मैं कॉलेज छोड़ दूं और उसके बेटे से निकाह कर लूं। अयान के पांव तले जमीन निकल गई। ये जबरदस्ती है। वो चलाया। माहम ने तलखी से मुस्करा कर कहा, कर्ज कभी जबरदस्ती नहीं होता अयान। वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की मर्जी खरीद लेता है। अयान ने इसका हाथ पकड़ लिया। तुम इनकार करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। माहम ने हाथ छड़ा लिया। नहीं, अगर मैंने इनकार किया तो मेरी मां की दवाई बंद हो जाएगी, और शायद हमें घर से भी निकाल दिया जाए। अयान खामोश हो गया। वो पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। इसी दिन शाम को माहम कॉलेज से नहीं निकली। अयान को पता चला कि एक सफेद गाड़ी इसे ले गई है। दिल में खौफ बैठ गया। रात को माहम का पैगाम आया। मुझे मुआफ कर देना अयान। कुछ मोहब्बतें कुर्बानी मांगती हैं। अयान का फोन हाथ से गिर गया। वो समझ गया था कि ये सिर्फ जुदाई नहीं, एक सौदा है, और वो सौदा मोहब्बत के खिलाफ है। इसी लम्हे इसने फैसला कर लिया, वो माहम को खामोशी से नहीं खोने देगा, चाहे इसे इस शहर के सबसे ताकतवर आदमी से ही क्यों ना लड़ना पड़े। अयान ने वो रात गलियों में चलते गुजार दी। नींद आंखों से कोसों दूर थी, और दिल में बस एक ही नाम था, माहम। इसके ज़हन में बार बार वो पैगाम गूंज रहा था। कुछ मोहब्बतें कुर्बानी मांगती हैं। नहीं माहम, वो खुद से बोला। मोहब्बत कुर्बानी नहीं मांगती, मोहब्बत बचाती है। अगली सुबह वो सीधा इस मोहल्ले में गया जहां माहम रहती थी। दरवाजा एक बूढ़ी औरत ने खोला। चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखों में थकन। माहम घर पर है? अयान ने पूछा। औरत ने आह भरी। बेटी तो कल से घर नहीं आई। इसकी मां भी अस्पताल में है। अयान का दिल बैठ गया। अस्पताल? क्यों? दवाई बंद हो गई थी बेटा। सांस रुकने लगी थी। अयान ने बगैर कुछ कहे अस्पताल का रास्ता लिया। वहां माहम की मां एक पुरानी सी बेड पर लेटी थी। चेहरा पीला, सांस भारी, और माहम कोने में बैठी, आंखों से खाली। अयान को देखकर वो चौंकी। तुम यहां क्यों आए हो? इसकी आवाज में डर था। तुम्हें लेने, अयान ने कहा, और इस जुल्म से बचाने। माहम ने सर झुका लिया। अयान,
میں اپنی ماں کو مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ ایان نے ڈاکٹر سے بات کی۔ پتہ چلا کہ دوائی مہنگی ہے اور داخلہ بھی ضروری ہے۔ ایان نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی، اپنا موبائل دیا اور جیب میں جو کچھ تھا سب جمع کر دیا۔ ڈاکٹر نے دوائی دے دی۔ ماہم نے روتے ہوئے کہا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ایان نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، کیونکہ تمہاری ماں کی سانس تمہاری زندگی ہے اور تم میری۔ ماہم کا دل ٹوٹ کر آنسو بن گیا، مگر خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسی شام وہ آدمی ہسپتال آ گیا جس کا فون آیا تھا۔ لمبا قد، سخت آنکھیں اور لہجہ زہر آلود۔ لڑکی ہمارے وعدے سے بھاگ رہی ہے، وہ بولا۔ ایان آگے بڑھا۔ یہ سودا نہیں، انسان ہیں۔ وہ ہنسا۔ قرض انسان نہیں دیکھتا، صرف واپسی دیکھتا ہے۔ ماہم کانپنے لگی۔ وہ آدمی بولا، اگر نکاح سے انکار کیا تو ماں کی دوائی بند۔ ایان نے غصے سے کہا، دوائی میں دوں گا، تم نہیں۔ وہ آدمی قریب آیا۔ تم کون ہو درمیان میں آنے والے؟ ایان نے کہا، وہ جس نے محبت کی ہے۔ ہسپتال کی خاموشی لڑائی میں بدلنے لگی۔ آخرکار سیکیورٹی آ گئی اور وہ آدمی چلا گیا، مگر جاتے جاتے بولا، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ماہم نے ڈر سے کہا، ایان، میں تمہیں مشکل میں ڈال رہی ہوں۔ ایان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مشکل میں اکیلا چھوڑ دینا آسان ہوتا ہے، ساتھ کھڑا ہونا محبت۔ ماہم نے پہلی بار دل سے کہا، ایان، اگر میں بچ گئی تو تم ہی ہو۔ لیکن ایان نہیں جانتا تھا کہ اگلا قدم اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہوگا۔ ہسپتال کے کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ ماہم کی ماں سو رہی تھی اور مشینوں کی آواز دل کی دھڑکن جیسی لگ رہی تھی۔ ایان کرسی پر بیٹھا، دیوار کو گھور رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہی جملہ گونج رہا تھا، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اچانک ماہم خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑکی کے پاس جا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ایان، اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے نفرت کرو گے؟ ایان چونکا۔ یہ کیسی بات ہے؟ ماہم کی آنکھوں میں عجیب سی مضبوطی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر ماں کی سانسیں مجھ سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ایان اٹھ کھڑا ہوا۔ تم وہی کرنے جا رہی ہو نا جس سے ہم لڑ رہے ہیں؟ ماہم نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں ہار نہیں مان رہی، میں اپنی ماں کو بچا رہی ہوں۔ ایان کا دل جیسے ٹوٹ کر رہ گیا۔ اور میری محبت؟ ماہم نے روتے ہوئے کہا، محبت زندہ رہتی ہے اگر یاد میں بدل جائے۔ اسی رات ماہم غائب ہو گئی، صرف ایک کاغذ چھوڑ گئی۔ ایان، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں نے اپنی ماں کو چانا ہے۔ اگر کبھی میں لوٹی تو شاید آزاد ہو کر تم ہی ہو۔ ایان پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے نکلا، گلیاں، سڑکیں، ہر جگہ، مگر وہ جیسے ہوا میں گھل گئی تھی۔ 2 دن بعد خبر ملی کہ اس کا نکاح اسی آدمی کے بیٹے سے ہو چکا ہے۔ ایان کے لیے دن رات ایک ہو گئے۔ وہ کالج چھوڑ بیٹھا، وہ ہنستا کم اور سوچتا زیادہ ہو گیا۔ ماہم کی ماں چند دن بعد بہتر ہو گئی، مگر بیٹی اس کے پاس نہیں تھی۔ ایک دن ایان ہسپتال گیا
اور ماہم کی ماں سے ملا۔ بیٹا، وہ بولی، ماہم نے اپنی خوشی میرے لیے قربان کر دی۔ ایان کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا قربانی؟ ہمیشہ جدائی ہوتی ہے؟ بوڑھی عورت نے آہستہ کہا۔ نہیں بیٹا، کچھ قربانیاں اللہ کے ہاں واپسی بھی مانگتی ہے۔ ایان نے پہلی بار دل سے دعا کی۔ ایان نے پہلی بار دل سے دعا کی، اللہ، اگر ماہم میری نہیں تو کم از کم خوش ہو۔ مگر قسمت ابھی خاموش تھی، کیونکہ ماہم کی نئی زندگی محل جیسی نہیں تھی۔ وہاں دیواریں اونچی تھیں اور دروازے بند، اور ایان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ قربانی جلد ہی ایک چیخ بننے والی ہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایان اب ویسا نہیں رہا تھا۔ چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں ایک مستقل اداسی۔ وہ روز اس چھت پر جا بیٹھتا جہاں پہلی بار ماہم نے کہا تھا کچھ لوگوں کو رکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آج اسے اس جملے کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ ایک دن اچانک کالج کے گیٹ پر ایک لڑکی کھڑی تھی، دبلا سا وجود، چہرہ پیلا اور آنکھوں میں تھکن۔ ایان نے اسے دیکھا تو دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ماہم! وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایان دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ ماہم، تم یہاں؟ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ میں واپس آ گئی ہوں۔ ایان کے ہونٹ کانپے۔ وہ لوگ؟ ماہم نے نظریں جھکا لیں۔ وہ زندگی نہیں تھی ایان، وہ قید تھی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ آدمی اپنے باپ جیسا ہی تھا، غصہ، شک اور زبردستی۔ ایان کا دل کانپ اٹھا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ اس نے مجھے دھکا دیا۔ ماہم کی آستین سرک گئی، بازو پر نیل تھے۔ میں بھاگ آئی۔ وہ بولی، مگر ماں اب نہیں رہی۔ ایان کو لگا سانس رک گئی ہو۔ وہ مجھ سے کہہ اٹیچنگ ہوئی تھی، بیٹی، اگر کبھی آزادی ملے تو واپس مت آنا۔ ماہم رو پڑی۔ میں نے سب کچھ کھو دیا ایان، ماں، زندگی اور خود کو۔ ایان نے پہلی بار اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ تم نے مجھے نہیں کھویا۔ وہ دونوں اسی چھت پر بیٹھ گئے جہاں کہانی شروع ہوئی تھی۔ ماہم نے کہا، ایان، اگر میں ٹوٹی ہوئی ہوں تو کیا تم پھر بھی؟ ایان نے اس کی طرف دیکھا۔ محبت مکمل لوگوں سے نہیں ہوتی، محبت ان سے ہوتی ہے جو ٹوٹ کر بھی وفا کرتے ہیں۔ ماہم کی آنکھوں میں زندگی کی پہلی روشنی لوٹی۔ کچھ عرصے بعد وہی آدمی پکڑا گیا جو ماہم کا سودا کر رہا تھا۔ کئی اور لڑکیاں بھی اس کے ظلم کا شکار تھیں۔ قانون نے اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ ماہم نے ماں کی قبر پر جا کر کہا، امی، میں آزاد ہو گئی ہوں۔ اور پہلی بار اس نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ مہینوں بعد سادہ سا نکاح ہوا، نہ بڑی بارات، نہ شور، بس دو ٹوٹے ہوئے لوگ ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ ایان نے نکاح کے بعد کہا، تم نے مجھے چھوڑا تھا، مگر تقدیر تمہیں واپس لے آئی۔ ماہم نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، میں گئی تھی قربانی دینے اور واپس آئی ہوں محبت لینے۔ اور اس دن ایان نے وہی الفاظ جو پہلی بار کہے تھے، تم ہی ہو۔ اختتامی جملہ، کچھ محبتیں قرض میں دب جاتی